السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کے اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں، حدیث کا سادہ سا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو اجر ملے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں سے ذرہ برابر کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ شریعت اسلام میں جہاں افطار کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں روزے دار کو افطار کرانے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ افطار انسان اپنی وسعت کے حساب سے کرائے لیکن ثواب اسے مطلوبہ مل جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر افطار کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پیٹ بھر افطار کرانے پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ لسی پلا دے یا اور کوئی چیز کھلا دے انسان، اس سے بھی افطاری کرانے کا مطلوبہ ثواب یا جس ثواب کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے، یعنی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، وہ ثواب انشاءاللہ ویسے بھی مل جائے گا، تھوڑا بھی کھلا دے۔ البتہ یہ ہے کہ افطار جہاں تک ہو سکے انسان کو بھرپور کرانا چاہیے۔ اس میں دو باتیں اور ہمیں دیکھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے، حدیث میں صرف یہ آیا ہے من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، تو افطار کرانے میں ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ محتاج، غریب، فقیر، مسکین کے افطار کرانے پر ہی یہ ثواب ملے، بلکہ ہم کسی امیر مالدار شخص کو بھی اگر ہم افطار کراتے ہیں تو مطلوبہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے کسی مسکین کو، فقیر کو افطار کرایا تو اس سے دو فائدے ہیں، دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ مسکین کی ضرورت پوری کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے افطار کرانے میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اسراف سے لوگ کام لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں یا مشروبات اتنی زیادہ پیش کر دی جاتی ہیں کہ بعد میں بچ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ اسراف میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو افطار کرانے میں بھی ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ افطار کی دعوت جہاں ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ اہتمام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فضول خرچی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا یہ تقوی کے منافی ہے، اور روزہ اللہ نے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تو متقی بننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو تقوی کے راستے میں حائل ہوں اور رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔